آپ کے ریسٹورانٹ کا سب سے مشہور برگر جو آن ڈیمانڈ رہتا ہے وہ کون سا ہے، یا کوئی میل ایسی جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ویل ابھی یہ جو کویشچن ہے آپ کا تھوڑا میرے لیے کمپلیکیٹڈ ہے آنسر کرنا، ہے سمپل ہی. اس میں یہ ہے کہ جو چیز میرے پاس فیمس ہے کھانے میں اس میں کمیونٹی ڈیفرنٹ ہے. جو پرتگیز لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں بیف کو نا، اور اس میں وہ پریفر کرتے ہیں لیس اسپائسی. اور سیکنڈ آ جاتی ہے ہماری کمیونٹی، ٹھیک ہے، ان کو پسند ہے ذرا اسپائسی اور ان کو پسند ہے چکن میں، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے زنگر کی آپشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری کمیونٹی ہے افریقن کی وہ آ جاتی ہے، وہ مکس اپ ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کچھ کرسپیز کھانا پسند کرتے ہیں، کچھ بیف کو کھانا پسند کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا جو ٹاپ آف دی ٹاپ جو جا رہا ہے وہ کرسپی چکن جو ہے نا وہ ٹاپ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا سگنیچر برگر ہے. جو بھی بھائی کو دیکھ رہا ہے مجھے وہ موسٹ ویلکم وزٹ کر سکتا ہے اور آنیسٹ ریویو ہمیں کر سکتا ہے. یہاں کا لوکل کلائنٹ جو پرتگالی ہے وہ آپ کے کھانے کو کیسا پسند کرتے ہیں؟ ہمارے جو کچن میں ریسٹورانٹ میں جو چیزیں ہیں پرتگیشی کے ریفرنس سے، اگر جو لوکل ہمارے جو جن کے پاس ایز ہم کام کر رہے ہیں، ان کی ایک پراپر سپورٹ ہے. وہ ایک طرح کا ہمیں ایج دیتے ہیں ہمارے کھانے کو، ٹیسٹ کو، تو وہ پسند کرتے ہیں. اور اس میں ان کے کھانے کے لیے جو ہے وہ بیف کی جو ہے نا وہ بیسٹ آپشن ہے. اور ہمارے پاس ڈفرنٹ ورائٹیز کے بیف میں اسمیش برگر اویلیبل ہیں اور ہم ان کو سرو کرتے ہیں. کیا آپ نے اپنے مینیو میں پرتگیز کلائنٹ کے لیے کوئی چینجز کی؟ اوکے، ہمارے مینیو میں آپشن یہ ہے کہ جو ہمارے پرتگیشی لوگ ہیں ان کے لیے لائک جو ان کا ایک لیول ہے فوڈ میں، وہ لیس اسپائسی پسند کرتے ہیں. ہم ان کو ان کے بن پوچھے ان کو وہ سرو کرتے ہیں، اٹس ڈن. اور دوسری سائڈ میں جیسے ہی ہمارے کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں ان کو بھی ہم بن پوچھے کہتے ہیں کہ آپ کو نارمل اسپائسی یا میڈیم یا جس طرح کا اسپائسی آپ پسند کرتے ہیں تو وہ سرو کرتے ہیں. نارملی اس میں یوز ٹو ہو جاتے ہیں بندہ، کیونکہ کسٹمر رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ایسا جتنی زیادہ نہیں رہتی کہ بندہ ان کے اوپر زیادہ فوکس کرے. وہ ریپیٹیشن میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. جب آپ نے ریسٹورانٹ سٹارٹ کیا تو آپ کو سٹارٹ کرتے ہی کیا مشکل پیش آئی؟ اور فرسٹ پارٹ جو ہمیں ڈیفیکلٹ لگا فرسٹ 2-3 منتھ وہ یہ تھا کہ ہو از آور کلائنٹ، کون اس چیز کو پسند کرتا ہے نا. تو اس کے لیے تھا ایک ٹیسٹ جس کو ہم نے پک اپ کیا اور وہی ہم نے ڈیلیور کیا، دیٹس ڈن. لزبن میں پہلے ہی اتنے اچھے فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ موجود ہیں، آپ اپنے کمپٹیشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ایکچولی یہ جو کمپٹیشن کو ادھر دیکھا جاتا ہے وہ اٹس لائک اے ہوم آف آر ڈفرنٹ نیشنلٹیز پیپل. اس میں لوگ ڈفرنٹ فرام برازیل، فرام افریقہ، فرام ایشیا، دے موو ہیئر. سو ہر کسی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے اور کمپٹیشن میں اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، آپ ایزیلی مینیج کر جاتے ہیں. کبھی آپ کو لینگویج کی وجہ سے کسٹمر یا سپلائر کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش آیا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کو زبان آتی ہے تو اس پروفیشن میں آپ کو ایک ایج ملتا ہے. آپ کسی کو اچھا سمجھیں گے تو اچھا ڈیلیور کریں گے. تو میں نے فرسٹلی اپنی لینگویج کو جیسے کام کو جب سیکھ رہا تھا لینگویج کو فوکس کیا اور اس کے میں نے اپنی پراپر گریپ سمجھ کے پھر میں نے اپنا کام کو سٹارٹ کیا. آپ کی فیملی نے آپ کو اس سفر میں کیسے سپورٹ کیا؟ ٹو بی آنیسٹ اس میں میری فیملی نے بہت بڑا جو ہے میرے لیے ایک کانفیڈینس میرے بلڈ اپ کرنے کے لیے سپورٹ کیا، ٹھیک ہے. مجھے میرے فرسٹ تو انہوں نے سمجھا کہ کین یو ڈو اٹ، اس میں کرنے کے بعد اس نے کہا یو کین. سو انہوں نے مجھے پراپرلی سپورٹ کیا. اس میں فائنینشلی سپورٹ تھا، اس میں ایک جو ایک کوالٹی کے لحاظ سے کسی کو کانفیڈینس دیتے ہیں وہ تھا. تو الحمدللہ وہ ایک بہت کریڈٹ جو ہے میری فیملی کو جاتا ہے، انہوں نے مجھے اس سارے میرے جرنی میں سپورٹ کیا. پاکستان یا دیگر ساؤتھ ایشین کمیونٹی آپ کے بزنس میں کس طرح مددگار ثابت ہوئی ہے؟ اس میں جو ٹو بی آنیسٹ میری کمیونٹی کی طرف سے سپورٹ ہے وہ بہت فٹ رہی ہے.
اور اس میں ان کا ٹیسٹ، اس کے بعد ڈفرینٹ کمیونٹیز جو اس میں ہے آلریڈی میں بعد میں بتا چکا ہوں، یہاں ڈفرینٹ لوگ مقیم ہیں، تو ان سب کی طرف سے ایکسپورٹ یہ تھا کہ ریپیٹیشن تھی کسٹمر کی نا آنے کی اور ان کا ایج دینے کی. اس کے بعد لیٹ سے فار ایگزامپل لینگویج کی جیسے بات کیا، اگر آپ لیٹ سے میرے اسٹاف میں کسی کو نہیں بھی پرتگیزی آتی، انگلش آتی ہے، تو کلائنٹ کے پاس آپشن ہے، وہ سپورٹ کر دیتا ہے کہ آپ ہمیں یہ چیز ڈلیور کر دیں اف یو اسپیک انگلش. سو اٹس ناٹ بگ ڈیل، اٹس بگ سپورٹ فرام کلائنٹ سائڈ. آپ اپنے ریسٹورانٹ میں ورکرز پاکستانی رکھتے ہیں یا لوکل لوگوں کو بھی موقع دیتے ہیں؟ اور اس میں ہمارے روٹین میں جو ہماری مینجمنٹ میں ایک ٹیم کا آرگنائز کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ کمیونٹی وائز چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، اس میں ہمارا جو سٹاف کی پریفرنس ہے وہ ہمارے اپنے پاکستانی لوکل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسپائسی کا ایک ٹچ ہے اس کی وجہ سے. اور باقی ہماری ٹیم میں جو پرتگیز لوگوں کو ہے وہ بھی ویلکم ہے، آئیں کریں. لیکن یہ ہے کہ پریفرنس میں جو زیادہ کلائنٹ ہے وہ ہمارے دیسی ہونے کی وجہ سے ہم نے سٹاف میں ہائرنگ جو کی ہے وہ بھی اپنی دیسی کی ہے. آپ اپنے پاکستانی بھائیوں کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں جو پرتگال آ کر یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا پلان ہے پرتگال موو ہونے کا یا واٹ ایور آپ جہاں بھی یورپ میں کہیں موو ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ لیگل آئے، اپنے آپ کو لیگل طور پہ ایک اچھے امیج کے ساتھ آئے. پھر ان چیزوں کے اوپر آپ پیپر ورک کریں، آپ ریسرچ کریں، پھر سمجھیں، پھر آپ اپنا اس کو شروع کریں تو آپ کر سکیں گے. کیا آپ کے خیال میں پرتگال چھوٹے بزنس اونرز کے لیے اچھا ملک ہے؟ اگر آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ایک انیشیل اپنے فنڈز کو اور چیزوں کو مد نظر ایک اسمارٹ ٹیم کو رکھتے ہوئے، تو اس میں پرتگال ایک اچھی آپشن ہے. لائسنسنگ میں اور ٹیم کو سپورٹ کرنے میں آپ ایک انیشیٹو لے سکتے ہیں. کمپیریٹیولی ایک اچھے ایڈوانس کنٹریز میں جا کے آپ کے لیے چیزیں آپ کے بجٹ سے اوور ہو جاتی ہیں اور آپ نہیں کر پاتے. آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ کیا آپ اپنے برانڈ کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے؟ مزید برانچز پورے یورپ میں پھیلانا چاہیں گے؟ اور فردر ان فیوچر ہمارا یہ ایز اے ٹیم، جیسے کہ ہمیں ایک کمیونٹی کی طرف سے آج ملا ہے، ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس کو فرینچائزنگ کی طرف شروع کریں اور فردر اس کے اوپر اور کام کریں تاکہ اور ایک اچھے سے اچھے انوویٹیو پروڈکٹ لے کے آئیں اور ٹیسٹی ہوں، اسپائسی ہوں، وہ ہر کمیونٹی اور اپنی دیسی یا جو بھی ہے سب کو ایک طرح کا ایج ملے. اور فردر اگر آپ لوگ اس انیشیٹو کو یا اس سے ریلیونٹ یا آپ کو انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، اس میں میری ایز اے پاکستانی آپ کو کوئی سپورٹ بغیر کسی پیئنگ کے ضرورت ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں آپ کے لیے. So guys, that was a story of a Pakistani entrepreneur who created success through his passion and dedication in Portugal. ہر سکسیسفل آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ میں نے سنا تھا اور اب دیکھ بھی لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں رضوان بھائی سے ملاقات ہوئی میری ادھر ہمارے لسبن میں، تو جب ہم ان کی جرنی ڈسکس کر رہے تھے، ان کے اسٹرگل سارے ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہم پوائنٹس بنا رہے تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ جو سکسیس آج رضوان بھائی نے حاصل کی ہے وہ ان کی اکیلے کی سکسیس نہیں ہے. اوبویسلی اس میں ان کی فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ان کی جب فیملی سے ملا اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی سپورٹ کیا رضوان بھائی کو. سو ان کی وائف اور ان کی چھوٹی سی بیبی ہے، بہت ہی خوبصورت سی بیبی ہے، اور ہر موقع پر وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا فل سپورٹ رضوان بھائی کو حاصل ہے. I hope you enjoyed this interview and learn how courage and hard work can make success possible anywhere. Please don't forget to subscribe my channel European by Amir for more real story and experiences straight from the heart of Europe. See you in the next video. Take care. Bye.